अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आलमी मंजरनामे का रुख करेंगे, सूरत हाल आपको बताएंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है। इसके बाद हम सोशल इशू पे भी बात करेंगे, क्योंकि अदाकारा मुमना इकबाल की एनसीसीए में हरासा करने की शिकायत पर पंजाब के एमपीए तलब कर लिए गए हैं। इस स्टोरी में अब तक क्या हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुई और आगे क्या होने जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क की मौशी जो सूरत हाल है, हमारी मईशत की जो इस वक्त सिचुएशन है, उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलमी मंजरनामे की। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमरीका की कशीदगी ने आलमी ताकतों को खौफजदा कर रखा था, लेकिन ऐसे नाजुक लम्हे में पाकिस्तान ने सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जिम्मेदार आलमी कुव्वत के तौर पर अपना किरदार अदा किया है। आज सिफारतकारी के मैदान में इस्लामाबाद की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत सुनाई दे रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान जाना महज एक रस्मी दौरा नहीं बल्कि खित्ते में अमन के एक नए बाब का आगाज समझा जा रहा है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी और अब्बास सरागची के दरमियान जो होने वाली मुलाकातें हैं, ये इस बात का इशारा है कि बैक एंड पे पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ बदल भी रहा है। इतलात ये है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी, पाबंदियों में नरमी और जो मुंजमद असासे हैं उनकी वापसी जैसे अहम नुकात पर पेशरफ्त हुई है। ये सब कुछ इत्तफाक नहीं है। पाकिस्तान ने मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाया कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। आज जब दुनिया तसादुम की सियासत से थक चुकी है तो पाकिस्तान मुज़ाकरात, तहम्मुल और अमन की ज़बान बोल रहा है। यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज एक अमन साज रियासत के तौर पर इमर्ज हो रहा है। अगर तेहरान और वाशिंगटन वाकई एक सफ़े पर आ जाते हैं तो इसके असरात सिर्फ ईरान या अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे। तेल की मंडियां मुस्तहकम होंगी, खलीज में बहरी तिजारत महफूज होगी और पूरा मशरिक़ वस्ता एक नई मौशी और सियासी तब्दीली की तरफ बढ़ सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी, सवाल अब ये बनता है कि क्या पाकिस्तान वाकई दुनिया को अमन की नई समत दिखाने में कामयाब हो चुका है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज की डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। इसके साथ साथ आयर एक्सपर्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में बाबर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब से हम कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप? फील्ड मार्शल जो हैं वो रवाना हो चुके हैं ईरान के लिए, मोहसिन नकवी पहले से वहाँ पे मौजूद है, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं बड़े पॉजिटिव उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसी ही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, सिचुएशन क्या वाकई अब अपनी एंडिंग की तरफ जा रही है और पॉजिटिव एंडिंग की तरफ जा रही है और जो सहरा है वो पाकिस्तान के सर जाता है? जी, पहले तो आपको, आपकी टीम को, एडमिरल साहब को, बाबर डोगर साहब को सलाम। देखें, ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कई वजूहात की बुनियाद पर। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसके ये है कि वो ईरान के बॉर्डर को स्टेबलाइज देखना चाहता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये है कि वो जीसीसी ममालिक के अंदर स्टेबिलिटी देखना चाहता है। बिकॉज 5.5 मिलियन पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं, हाफ ऑफ द रेमिटेंसेस वहां से आ रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ और साथ में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर एतमाद है अमेरिका को भी, रशिया को भी, चाइना को भी, ईरान को भी, सऊदी अरब को भी। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो बाल्टिक स्टेट के हवाले से टेंशन बढ़ रही है और अमेरिका ने अपने 5,000 ट्रूप्स जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं हंगरी के अंदर। और फिर साथ में जो बेलारूस है उनके प्रेसिडेंट ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और वक्त आने पे वो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूक्रेन के मसले पे भी जरा तेजी आ रही है। वहां पे हम देख रहे हैं कि स्वीडन के अंदर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है नेटो की और उसके अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। मार्को रूबियो साहब का ये कहना है कि नेटो को एड्रेस करना होगा प्रेसिडेंट ट्रंप की डिसअपॉइंटमेंट को कि जो अमेरिकन ऑपरेशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसमें वो असिस्ट करें। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये भी खबर आ रही है कि कतर की भी टीम विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इस वक्त तेहरान में मौजूद है। जुम्मे को यानी आज के दिन वो भी पहुंच गए थे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पहुंच रहे हैं ताकि ये मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें ताकि इस सीज फायर को परमानेंट पीस में तब्दील किया जा सके। अमेरिका ने अलबत्ता फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है और 34% उन्होंने कहा है कि वो सैंक्शंस और फ्रीज एसेट्स की मद में वो नरमी दिखाएंगे और बाकी फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसके मुताबिक आइंदा दिनों के अंदर बाकी सैंक्शंस भी हटाए जाएंगे। बिल्कुल सही है।
फैसल शाह साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि तमाम महाजों पर जंग का खात्मा होना चाहिए और इस वक्त तेहरान जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। कतर की डेलीगेशन भी वहाँ पे मौजूद है, फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मोहसिन नकवी भी वहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है? यकीनन वो ऐसे ही पॉइंट्स होंगे जिन पर इत्तफाक़ राय होना मुश्किल था। आपको लगता है कि इत्तफाक़ राय हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सोचना कि इस वक्त कोई जामे और बड़ा हतमी किस्म का एग्रीमेंट बाबर डोगर साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, सिचुएशन कैसे देखते हैं आप? जी, 2 दिन से मोहसिन नकवी साहब जो थे वो ईरान में थे, उसके बाद वो फिर पाकिस्तान आए, फिर एक नया ड्राफ्ट आया, उसको डिस्कस करने वो दोबारा तेहरान में गए और वहाँ पर कल से निगोशिएशन जारी थी। इसके साथ साथ ये भी कि कतर की टीम भी वहाँ पर है, कतर के साथ साथ सऊदी अरब, यूए जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो ये भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि ट्रंप साहब को उन्होंने ही आमादा किया कि ये जो सीज़ फायर है इसको एक्सटेंड किया जाए और ईरान पर अटैक ना किया जाए। अब जो आज अरब न्यूज़ ने आज एक 10 पॉइंट फार्मूला फ्रेमवर्क जो है जो डिस्कस हुआ, उन्होंने आज जो लीक किया है उसमें अगर चीज़ें देखें, उन 10 पॉइंट्स में 2 अहम चीज़ें मुझे नज़र आई। उसमें बाकी चीज़ें तो यही है कि सीज़ फायर को मेंटेन किया जाए, यूएस जो है वो उसमें ग्रंटर बने, इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको अप्लाई किया जाए, दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की इंडिपेंडेंस जो है उसका एहतराम करें, इंटरनेशनल लॉज का एहतराम करें। लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान, उसमें एक शिक ये भी है कि ईरान जो है वो बहर हुर्मुज़ जो है उसको ओपन करेगा। अच्छा। इंडिपेंडेंटली वहाँ पर जहाज़ रानी जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ये जो सैंक्शंस की बात हो रही है उस चीज़ से ईरान ने विड्रॉ की है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ईरान यहाँ जब ये बात हो रही थी कि वो पर्शियन वो बना रहा है, एक अथॉरिटी बना रहा है जिसके तहत तमाम जहाज़ जो हैं वहाँ उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो एक फ्रेमवर्क आया उसमें एक चीज़ तो ये है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि वहाँ पर इंडिपेंडेंटली जहाज़रानी हो सकेगी और उसके साथ साथ ये है कि विद इन 7 डेज़ बाकी जो रिमेनिंग इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत की जाएगी। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स यूरेनियम की एनरिचमेंट है। अब उसमें विद इन 7 डेज़ और ये भी इतलात आ रही है कि ईरान ने बाकर कालिबाफ जो स्पीकर हैं उनको आने वाले दिनों में जो निगोशिएशन होनी है यूएस ऑफिशियल्स के साथ, उस हवाले से उन्होंने उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है कि वो निगोशिएशंस करेंगे। तो ये अभी तक की चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर खबरें आनी शुरू हो गई। मार्को रूबियो जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने भी ये कह दिया कि जी आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जा रहे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल राब्ते में और चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि चीज़ें आगे जा रही हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान का ये मान लेना कि जनाब बहर हुर्मुज़ जो है उसको वो इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब है कि इस पर गुंजाइश निकली है। उसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम थी वो ये थी कि ईरान के ऊपर जो उसके जो फ्रीज एसेट्स हैं और उस पर ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसमें यह था कि विद इन ग्रेजुअली उसकी जो सैंक्शंस हैं वो जो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, सैंक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे और फीस अकाउंट्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो अभी तक की जो बड़ी डेवलपमेंट्स है उसमें सबसे अहम यही है कि जो भी ड्राफ्ट अभी तक ईरानी माने हैं, ये ड्राफ्ट ये बात पहले भी हो रही थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसी वक्त ईरान जाएंगे जब इनिशियली कोई चीज़ कोई पेशरफ्त होगी। तो ये एक पेशरफ्त है जिसके बाद आप बाबर डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अगर ईरान ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है तो दूसरी तरफ से क्या इस फ्लेक्सिबिलिटी का जवाब पॉजिटिवली दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पहले भी हमने देखा एक फरीक थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है तो दूसरा जो है वो रिजिड ही रहता है, तो मामला ख़राब होता है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी। फाइनली फैसल शाह साहब को हमने लाइन पर ले लिया है। फैसल शाह साहब, उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी आवाज़ आएगी। प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप पूरी सिचुएशन को रीड करते हुए हमें बता रहे थे कि आपका तज्जिया क्या है इस पर। शुक्रिया, आई एम सॉरी कि कोई नहीं, इट्स ओके सर, इट्स ओके। लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बात समझना कि कोई हतमी और बड़ा जामे किस्म का प्लान सामने आ जाएगा या एग्रीमेंट आ जाएगा, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे अंदर की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये मेरा तज्जिया है और मैं समझता हूँ कि एक फ्रेमवर्क जरूर सामने आ जाएगा जिसके तहत मजीद बातचीत हो सकेगी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जो दोनों तरफ की डिमांड्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। एट टेंजेंट जिसको कहे ना कि एट टेंजेंट है, तो उन डिमांड्स को लेते हुए दोनों फरीकों को एक पोजीशन पे लेकर आना
اور جبکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دونوں کے درمیان اعتماد کا بہت زیادہ فقدان ہے. مطلب ایک فریق کہتا ہے کہ جی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے نیوکلیئر ویپن بنانے کا، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ میں کیسے مانوں. ایک کہتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے تو آپ ایسی کوئی گارنٹی ہمیں دیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم اگر آپ کی بات مانیں گے تو آپ ہم پہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے یا اسرائیل دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت ہی مسٹرسٹ کی فضا ہے جو دونوں کے درمیان قائم ہے. اس فضا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جامع پلان بہت جلدی آ سکتا ہے. ہاں یہ ایک فریم ورک ضرور آ سکتا ہے جس کے تحت مزید بات چیت ہو، اور یہ بہت اچھا سائن ہے اگر فریم ورک آتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب ٹائم بائے کرتے ہیں نا آپ تو اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں بات چیت میں اور ڈکٹیشن نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کشن دینا چاہتے ہیں، کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، کنسیشن دینا اور لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. اچھا اب یہ اگر ٹائم بائی ہو جاتا ہے جس طرح کی شنید بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، روبیو نے بھی کہا ہے اور کچھ امریکن میڈیا چینلز بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک 30 دنوں کا سیشن ہوگا جس میں نیگوسیشنز ہوں گی اور حتمی چیزیں جو ہیں وہ حتمی مراحل میں جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، بہت سینسٹیو ہے، اس لیے کہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے پہ تو ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن پاکستان پہ ان کو اعتماد ہے. تو پاکستان کو بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہوگی. کسی کو یہ امپریشن نہ جائے کہ پاکستان کسی کی طرف زیادہ ٹلٹ ہوا ہے. دونوں کے جو جینوئن کنسرنز ہیں ان کو پاکستان سمجھے، ایک دوسرے کو سمجھائے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ ٹائٹ روپ پہ واک کرنا پڑے گی جو ابھی تک بھی پاکستان کرتا آیا ہے. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو وزٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طے شدہ طریقے کے تحت ہے، ایک پروسیس کے تحت ہے جسے محسن نقوی صاحب نے گراؤنڈ بنایا ہے اور اب عاصم منیر صاحب جا کے فائنلائز کریں گے ڈیل کو اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ امریکنز کو دی جائے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا ایران کو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے، کیونکہ ایران بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ ایران پر کسی بھی طرح سے اٹیک نہ کیا جائے، نہ تو امریکہ کی طرف سے نہ اسرائیل کی طرف سے. تو کون ہے جو گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر پاکستان کا جو کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی کل عرب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ عید کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی ہو. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ جویریہ یہ جو ایڈمرل فیصل صاحب نے بات کی ہے میں ایگری کرتا ہوں. بنیادی طور پہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں اسٹرکچرل اینیمیٹی ہے اور وہ جو ایک اسٹرکچر تھا جس میں امریکن پرائمیسی تھی ان دا ریجن اس کو ایران نے توڑا. اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ آج جنگ کا معاملہ نہیں ہے. 8 سالہ جنگ بھی رہی، ہیوی سینکشنز بھی رہے، ان کے جو کی لیڈرز تھے وہ ٹارگیٹ بھی ہوتے رہے اور اب 12 دنوں کی جنگ کے بعد اب یہ 40 دنوں کی جنگ لگی. لیکن دوسری طرف وائبل آپشن نہیں ہے امریکہ کے پاس. انہوں نے ملٹری مائٹ استعمال کر کے دیکھ لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کیپیبلٹی کی کریڈیبلٹی ہے وہ لوز ہوئی ہے. اکنامک لاسز چلے وہ کور ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ 25 ہیں، 28 ہیں یا $100 بلین ہیں یا مزید ہیں، لیکن کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا ہے. اور میری پریڈکشن بھی یہی تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، فار ایسٹ ایشیا کے اندر اس کے اثرات آئیں گے اور وہ ہم نے دیکھا کہ اثرات نظر آئے. اور آج بھی نیٹو کے ساتھ بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. جو آپ کی بیسز ہیں جو ہمیں لاجسٹکس دیتی ہیں وہ آپ نے ہمیں اس وار میں استعمال کرنے نہیں دیا، تو پھر اس نیٹو کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طریقے سے جو ایران ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جے سی پی او کے اندر اس نے 8 من انرچ یورینیم معاہدے کے تحت رشیا کے حوالے کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوبارہ بام نہیں بنائیں گے. تو جب 8000 کلو گرام انہوں نے دے دی، 4000 کلو گرام انہوں نے دے دی اور اب 400 کلو گرام کے پیچھے آپ پڑ گئے ہیں کہ جناب ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ بام بنائیں گے، جبکہ ریلیجس اوبلیگیشن بھی ہے، ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ان کی ول بھی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. تو اس صورت میں بارہا آپ کہیں کہ نہیں آپ بنائیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی وارنٹی دیں، اور ایران کہے کہ نہیں جناب چونکہ آپ بار بار جنگ کرتے ہیں تو اس کی گارنٹی وارنٹی دیں. تو یہ بنیادی طور پہ بڑا مشکل سوال ہے. اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر جے سی پی او میں 5 پرماننٹ ممبرز اور یونائٹڈ نیشن مل کے بھی
ये नहीं दे सका गारंटी, तो और कौन दे सकता है? तो वो समझते हैं कि उनका एक स्ट्रक्चरल कंट्रोल हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, ताकि अगर दोबारा जंग हो तो इसको वो चोक कर सकें। ये बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है ईरान की। सही है गलत है ये एक अलग बहस है, लेकिन उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस चोक को हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, माजी में जरा देखें, पहली जंग अजीम के बाद तुर्की शिकस्त खा गया, उसके बावजूद बरतानिया ने डार्डिनल्स और बासफोरस का कंट्रोल तुर्की को दिया और तुर्की ने बहुत अच्छा चलाया जी। तो इस तरह का कंट्रोल हो सकता है। और असल मसला जो अमेरिका में है वो डिफरेंट प्रेशर्स हैं, स्पेशली इजरायली प्रेशर है। और आज भी इजराइल से जिस तरह की खबरें और झूठी जो वो न्यूज़ है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब के पाकिस्तान की कोई हिडन डील है ईरान के साथ, या ईरान अचानक जो है सरप्राइज अटैक कर सकता है जीसीसी ममालिक के ऊपर, तो ये मकसद उनका यही कि डीरेल करें। तो वो जो इजरायली एलिमेंट्स हैं टेड क्रूज की सूरत में, या सेनेटर लिंडसी ग्राम की सूरत में, या जो एम्बेसडर हकबी हैं उनकी सूरत में, या जॉन बोल्टन की सूरत में, वो अब भी प्रेशर डाले हुए प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और यही वजह है कि बाज़ औक़ात वो सख्त किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं। बिल्कुल सही है बाबर डोगर साहब। पहले तो वही सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि एक साइड फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है, दूसरी साइड अगर हम टू बी स्पेसिफिक बात करें अमेरिका, क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा? क्योंकि इस वक्त जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बहुत से प्रेशर्स हैं, ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है इसराइल नेतन्याहू, उसका बहुत बड़ा प्रेशर है। तो किस तरह से उस प्रेशर से निकल कर पॉजिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा सकेगी अमेरिका की तरफ से? देखिए, जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो उस वक्त तीन बड़ी डिमांड थी। पहली डिमांड ये थी कि यूरेनियम जो है वो ईरान को एनरिच नहीं कर सकेगा, अफजुदा नहीं कर सकेगा, और उसको ईरान से वो उसको लेंगे, अमेरिकन उससे लेंगे। दूसरी उनका जो स्टॉक पाइल है उनका मिसाइल्स का, वो उसको ख़त्म किया जाएगा, और तीसरा जो उसकी प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। अब उसके बाद इशू जो था इनसे हट के चला गया हुर्मुज़ पे। इससे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अमेरिका जो था उसकी अपनी कोई तैयारी नहीं थी इसराइल के कहने पे कि एक दो हफ्ते में ईरान को आप उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, तो अटैक कर दिया। हुर्मुज़ जो था वो एक ऐसा इशू बना कि जिसकी वजह से सारी जंग का फोकस हुर्मुज़ पे चला गया। अब इसराइल जो है उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो ये चाह रहा है कि ईरान का मिसाइल्स जो सिस्टम है, मिसाइल प्रोग्राम है, वो रोल बैक किया जाए। उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वो ख़त्म की जाएं, और साथ साथ यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो है। हुर्मुज़ पे उसका इशू नहीं है इसराइल का, ये अब अमेरिका के लिए दरअसल हुर्मुज़ बन गया। तो इसराइल जो है उसको पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका कोई ऐसी कमज़ोर डील ना कर ले जिसकी वजह से जो स्टॉक पाइल्स हैं वो भी वहीं पे रह जाएं, जो उसकी प्रॉक्सीज हैं वो भी रह जाए, और हुर्मुज़ और यूरेनियम पे बात हो के ये जंग ख़त्म हो जाए। ठीक है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब की अपनी नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, अभी जितने भी उनके साथ वहाँ पर पोल्स आ रहे हैं उसमें उनकी जिस तरह से पॉपुलैरिटी ग्राफ जा रहा है, इवन रिपब्लिकन के जो आ रहे हैं उसमें भी उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा है। एक टेंशन है, उसके बाद महंगाई है, सारी दुनिया उससे मुतासिर है, अरब ममालिक जो हैं उनका अपने प्रेशर है अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो अभी एक फ्रेमवर्क बना है 10 पॉइंट्स का, या जितने भी पॉइंट्स वो बना है, वो फिलहाल रिजम्पशन ऑफ डायलॉग है कि टेबल पे आके किसी तरह से बैठ जाए। इस पर की प्लेयर पाकिस्तान है, जो ईरान को यहाँ तक लेके आया है कि जनाब किसी तरह से डायलॉग को रिज्यूम किया जाए। इस वाले से कतर, सऊदी अरब और कुवैत और यूएई इन्होंने पाकिस्तान को असिस्ट किया, पाकिस्तान की मदद की, ताकि ईरान को किसी तरीके से अमेरिका और ईरान को बैठाया जाए, इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन अभी भी जो कंटेंशियस इश्यूज हैं वो बड़े पेचीदा हैं। मतलब यूरेनियम पे ट्रंप जो है उनकी रिसेंट जो स्टेटमेंट आई है वो तो उसको अमेरिका में लेके जाना चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे, जिस पे उनके जो रहबर हैं उनका वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट आ गया है कि किसी सूरत में ईरान यूरेनियम को बाहर नहीं भेजेगा। तो मेन इशू जो आइंदा आने वाली बातचीत में होंगे वो अभी उसी तरह से हैं। ये तो सिर्फ एक गुडविल जेस्चर के तौर पर दुनिया का प्रेशर है, जीसीसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि किस तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खोली जाए ताकि तेल की कीमतें नीचे आ सकें, जहाजरानी का जो अमल है वो स्टार्ट हो सके। बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, क्या आप समझते हैं कि इनिशियली ये जो अभी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें ये नज़र आएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अपेरेंटली खुल जाएगी दोनों तरफ से, और उसके बाद जो है वो मामलात आगे जाएंगे?
جی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آبجیکٹو ہے وہ تو یہی ہے کہ بات چیت چلتی رہے، لیکن جو جس تکلیف سے پوری دنیا گزر رہی ہے اس تکلیف کو پہلے رفع کیا جائے اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے، اور وہ اسی صورت میں کھلے گی جب دونوں طرف سے کھلے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے لیٹسٹ جو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے تو انہوں نے ایک ایریا ڈکلیئر کر دیا ہے، گلف آف عمان اس میں شامل ہے، اسٹریٹ آف ہارمز اس میں شامل ہے، اور تھوڑا سا پرشین گلف کا حصہ اس میں شامل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں طرف سے جو جہاز انٹر ہوں گے وہ ہم سے پہلے کوارڈینیشن کریں گے اور ہم سے پوچھ کے وہاں سے گزریں گے۔ تو فی الحال انہوں نے یہ رجیم اسٹیبلش کر دیا ہے، ابھی وہ ٹول تو نہیں لے رہے ہیں لیکن وہ کوارڈینیشن کے بغیر جہازوں کو جانے نہیں دیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ تکلیف ہے اس میں، کم جہاز آئیں گے جائیں گے، انشورنس کمپنیاں انشورنس نہیں دیں گی جہازوں کو تو جہاز جائیں گے نہیں، تو اور پھر وار سرچارج لگ جائے گا تو ٹریڈ مہنگی ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوایا جائے گا، ساتھ ہی بلاکیٹ اٹھے گا جو کہ امریکہ نے لگایا ہوا ہے ایران کے خلاف۔ پھر میرا خیال ہے یہ بات چیت چلتی رہے گی، اور دیکھیں یہ دونوں نے جنگ کر کے دیکھ لی ہے، اسٹیٹمنٹس دے کے دیکھ لی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو ڈکٹیٹ کر کے دیکھ لیا ہے، کام نہیں بن رہا۔ کنسیشنز دینے کے علاوہ دونوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات چیت آگے چلے گی تو اس میں آپ کو یہ کنسیشنل ایک فریم ورک نظر آئے گا، اور اس کے تحت مجھے لگتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ عمل میں آ جائے گا۔ اور پاکستان کا یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے دونوں محترم پارٹیسپینٹس کہ پاکستان کا رول بہت اہم اور سینسیٹیو ہے اس میں، بالکل صحیح، اور جب تک پاکستان ہے آپ رکھیں امید کی کرن ہے اس میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ابھی ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اور ایک منٹ ہے، تینوں کی رائے میں جاننا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ہم امید رکھیں، جس طرح سے عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ، ایک سیکنڈ بیٹھک جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ہے عید کے بعد، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ممکنات میں سے تو کوئی بھی چیز خارج الامکان نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے بالکل چانسز ہیں اگر یہ فریم ورک پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے جو قطر اور پاکستان کوشش کر رہے ہیں تو اس صورتحال کے اندر یہ بالکل ممکن ہے۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو عمان کی فیسیلیٹیشن کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے نا، اس میں جونیتھن پال جو اس وقت سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف یو کے انہوں نے کہا کہ ایران آخری لمحات میں تیار ہو گیا تھا کہ وہ یورینیم کو ہینڈ اوور کر دے، اس کے باوجود بھی بمبارڈمنٹ ہوئی۔ تو اس کا مقصد ایرانی تو فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ پراکسی کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہماری میڈیا میں یہ نیریٹو چل رہا ہے، ایکچولی یہ ویسٹرن میڈیا کا نیریٹو ہے پراکسی کا، لیکن پراکسی کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ جو اس وقت ریزسٹنس کی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ اپنے مروزی حالات کی وجہ سے وجود میں آئے تھے، ہاں البتہ کوآپریشن ضرور ہے، وہ کہتے ہیں نا enemy of my enemy is my friend۔ ادروائز جو اسرائیل کا قبضہ رہا صدرن لبنان کے اندر یا فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ وہ کرتا رہا، اس کے نتیجے میں حماس بھی وجود میں آئی، اسی کے نتیجے میں حزب اللہ بھی وجود میں آئی، ایران نے انہیں وجود نہیں بخشا، اسی بھی خود ہی اپنے وجود میں آئے تھے مروزی حالات کی وجہ سے۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بات آپ نے کی تھی کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کوئی کمزور ڈیل نہ کرے، اسٹرانگ ڈیل کیا ایکسپیکٹڈ ہے جو امریکہ کر سکتا ہے ایران کے ساتھ؟ دیکھیں اسرائیل کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، اس وقت ٹرمپ جو ہیں ان کے اوپر اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ ایون ریپبلکنس کے جو پول سامنے ہیں اس میں بھی ود ان ریپبلکن جہاں پہ ان کا ہمیشہ اسٹرانگ ہولڈر ہے وہاں پر بھی ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ خاصی حد تک گر گئی۔ ایون ایک پول میں تو یہ ہے کہ اکانومی کو بہتری کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس وقت ریپبلکنس کی 80% سپورٹ تھی جو اب 55 پہ آ گئی ہے، یعنی کہ ود ان ریپبلکن بھی ان کی سپورٹ گر رہی ہے۔ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈیسپریٹلی امریکہ ڈیل چاہتا ہے، فیس سیونگ چاہتا ہے، اور یہ جو فریم ورک کا ہونا اور ڈائلاگ کی جو رمشن ہے الٹیمیٹلی جس طرح پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے، جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہیں، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اور الٹیمیٹلی یہ سبھی چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ تو یہ جو بھی ڈائلاگ ہوں گے اس فریم ورک کے تحت جو بھی ڈائلاگ ہوں گے مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ فیصل صاحب کیا آپ بھی اسی طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا؟ اور سر پاکستان اور جی سی سی کنٹریز تو کر رہی ہیں، آپ چائنا کا کردار بھی اس میں دیکھ رہے ہیں اہمیت کا حامل ہے؟ جی دیکھیں چائنا کا انفلوئنس ہے ایران پہ، اور چائنا نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے ایران کو بھی سمجھانے میں اور اپنا ویٹ ڈالنے میں ان نیگوسیشنز میں۔ اگر چائنا ایسا نہ کرتا تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک کام بہت خراب ہو چکا ہوتا اور تباہی بہت زیادہ پھیل چکی ہوتی۔ تو چائنا کا رول بالکل اپنی جگہ ہے، اور پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے
آپ یہ بالکل حتمی طور پہ لکھ لیجئے کہ پاکستان چائنا کو کانفیڈنس میں لے کے کر رہا ہے. تو چائنا اور پاکستان بالکل ایک پیج پر ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ پاسبل ہے کہ نہیں، بالکل پاسبل ہے، بلکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ ہو جائے گا انشاءاللہ شروع. جو عرب میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ حج کے بعد ہو جائے گا، نیکسٹ منتھ میں لا محالہ وہ ہو جائے گا. اور یہ جو فریم ورک بن رہا ہے یہ بیسیکلی اسی لیے بن رہا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں اور اس میں ایک دوسرے کے سامنے دوبارہ بیٹھیں اور بات چیت کریں. اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کنسیشن دینے کے علاوہ دونوں کے پاس کوئی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، یعنی امریکہ اور ایران اس وقت دونوں فیس سیونگ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر منور حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سوشل ایشو پہ ہم بات کریں گے، ایک سوشل سٹوری کو ڈسکس کریں گے جو اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اداکارہ مومنہ اقبال نے این سی سی اے میں ہراساں کرنے کی شکایت درج کی، جس پر پنجاب کے ایم پی اے کو طلب کیا گیا. اور مومنہ اقبال نے لیگی ایم پی اے ثاقب چدر پر نجی تصاویر لیک کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور ان کو روکنے کی استدعا بھی کی ہے. بابر ڈوگر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو ایشو ہے، یہ جو معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ، یہ سٹوری کا آغاز کیسے ہوا؟ اور ہمارے دیکھنے والے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بتائیے گا کہ اس سٹوری میں اب تک کیا چل رہا ہے؟ میری آج مومنہ اقبال سے بات بھی ہوئی ہے. اچھا. بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ان کو کلیئر کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ آج ثاقب چدر صاحب جو ہیں، ان کے جو وکیل ہیں علی اشفاق، انہوں نے بھی کل میڈیا سے بات کی. اس میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ 2020 سے مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کے تعلقات تھے اور 2025 تک 5 سال ان کے تعلقات رہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ تعلقات ٹوٹ گئے. تو مومنہ اقبال جو ہیں وہ اس کو مانتی ہیں. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہمارے تعلقات تھے اور میں شادی بھی کرنا چاہتی تھی. اور 2025 میں نے ہی ثاقب جو چدر ہے ان سے یہ کہا، جو ایم پی این لیگ کے، ان سے یہ کہا کہ اب ان کا رشتہ لے کے آئیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے، ان کی ایک بیوی بھی ہے اور اس کے بعد ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں. اور انہوں نے یہ شادیاں مجھ سے چھپائے رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اشفاق صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنا جو میڈیا سے بات کی، جو ثاقب چدر صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ جی انہوں نے بڑی قیمتی گاڑیاں، کروڑ روپے کی گاڑیاں گفٹ میں لیں. ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فورن ٹورز بھی ہیں، لوکل ٹورز بھی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی ٹھہرے. بڑی کلوز انٹیمیسی تھی ان کی آپس میں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اس چیز کو اگلے دنوں میں آ کے مزید ایکسپوز کرتا جاؤں گا چیزوں کو. ان کی ایک طرح کی تھریٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں مومنہ کے حوالے سے میں چیزوں کو مزید ایکسپوز کروں گا. ان کی بہن جو ہے رمشا اقبال، انہوں نے بھی آج کل ایک میڈیا سے بات کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی 1 جون کو ان کی شادی ہونے جا رہی ہے اور یہ جو ٹون ہے کہ میں آنے والے دنوں میں مزید چیزوں کو لیک کروں گا، ایکسپوز کروں گا. اس کا مطلب یہ انہوں نے یہ الزام لگایا یہ میری شادی، ان کی شادی کو توڑنا چاہ رہے ہیں. 1 جون کو ان کا نکاح ہے. تو آج سی ایم کا بھی ایک ہینڈ آؤٹ آ گیا. اس میں انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ وہ کسی صورت میں خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کسی بھی ایشو پر اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گی اور اس کیس کی فیئر انویسٹیگیشن ہوگی. جی جی کہہ رہی ہیں. تو اب مومنہ صاحبہ جو ہیں وہ تو اس چیز پہ بھی انکاری نہیں. وہ کہتے ہیں بالکل میں نے پاکستان کے اندر بھی ان سے ٹریول کیا، میں نے ان سے گفٹ بھی لیے. البتہ وہ اس چیز کو کہہ رہی کہ میں باہر نہیں گئی، پاکستان سے باہر کوئی ٹریول نہیں کیا. شادی بھی کرنا چاہتی تھی، شادی اس لیے ٹوٹ گئی کہ انہوں نے اپنی شادیاں چھپائی ہوئی تھیں، جھوٹ بولا، اس کی وجہ سے شادیاں ٹوٹیں. گفٹ ان سے میں نے لیے. اب یہ اچھا بابر ڈوگر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح سے وہ مان رہی ہیں کہ ایک تعلق تھا، تعلق ختم ہوا اور تعلق ختم ہونے کے بعد جو ایک شخص ہے وہ اس طرح سے آپ کو ہراساں کرے اور آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے، تو جو قانون ہے اس حوالے سے یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ان کے خاوند پہ ان کے جو ہونے والے خاوند ہیں ان پہ ایک پرچہ کاٹ دیا گیا، ایف آئی آر کاٹ دی گئی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تھریٹس کی گئیں، مجھے قتل کی دھمکی دی گئی. یہ تک آ گیا کہ میرے سے شادی نہیں کرو گی تو میں خود کو بھی ختم کر لوں گا اور تم کو بھی ختم کر دوں گا. اور اس کے بعد ساتھ ان کی وائف جو ہے اقبال ثاقب چدر صاحب کی، انہوں نے بھی ان کو دھمکیاں دی فون کر کے. تو تعلقات تھے، ختم ہو گئے. اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ میں یہ تمہیں کوئی دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا.
جی میں تمہیں مار دوں گا، خود بھی ختم ہو جاؤں گا. تو یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس ایویڈنسز ہیں. کل دونوں نے NCCIA میں دونوں نے اپنے اپنے ایویڈنسز دیے ہیں، اپنے اپنے موبائل دیے ہیں. موبائل کا فرینزک ہوگا، ایویڈنسز جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں مومنہ اقبال نے، اس پر ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے 7 دن کا ٹائم مانگا کہ 7 دن کے بعد میں اس کا جواب جمع کروائیں گے. تو چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں، چیزیں آگے جا رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ تعلق تھا، اگر گفٹ دیے، اگرچہ کہ وہ بھی مانی کہ مجھے گفٹ دیے گئے، لیکن جس طرح سے اشفاق صاحب نے کہا کہ 5 کروڑ سے زیادہ کے گفٹ دیے گئے، گھڑی چوری کر لی، یہ سارا کچھ کر لیا. انہوں نے کہا جی 5 کروڑ کے تو نہیں تھے، وہ 70-75 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. سوسائٹی میں یہ ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ پہلے تعلق بنایا جاتا ہے، تعلق جوڑا جاتا ہے، اور جب تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی کردار کشی کی جاتی ہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، یہ پہلی سٹوری نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے واقعات میں دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں تعلقات تھے، تعلقات ہوتے ہیں، گفٹ بھی دیے جاتے ہیں. اس وقت گفٹ دیے جا رہے ہیں، اب تو کوئی گفٹ نہیں دے رہے نا، اسی وقت دے رہے تھے. تو کوئی گن پوائنٹ پہ تو گفٹ نہیں لیا مومنہ نے ان سے. بالکل صحیح. گفٹ انہوں نے دیے، انہوں نے رکھ لیے. اب یہ کہنا کہ مجھ سے کروڑوں روپے کے گفٹ لیے گئے، تو آپ کیوں دے رہے تھے؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ کوئی گن پوائنٹ پہ انہوں نے لیے، کوئی چوری کی ہیں، کوئی آپ کے گھر میں ڈکیتی ڈال کے وہ گفٹ لیے. آپ نے اپنی مرضی سے دیے ہیں. آپ ایک MP ہیں، آپ بالکل ایک عقلمند آدمی ہیں. اگر آپ نے جو بھی کیا اپنا نفع نقصان سوچ سمجھ کے سارا کچھ کیا، کوئی چیٹنگ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے. تو سیدھا یہ اب یہ بھی ایک بلیک میلنگ ہے. جی مجھ سے اتنے گفٹ لے گئی، کروڑوں کی گاڑیاں لے گئی، میرے سے گھڑی لے گئی، میرے سے فورن ٹرپ کی، تو آپ کیوں ساتھ لے کے گئے؟ بالکل ایسے آپ نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد جب یہ تعلق ختم ہو گیا ہے تو پھر اب ہراساں کیا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا اور اس کیس کا میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ بابر ڈوگر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ملک کی معاشی صورتحال پہ اور معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. عام عوام بہت پریشان ہے اور بجٹ بھی آنے والا ہے. سچویشن کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کر لیں گے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کی بھی آمد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بھی ہمیں تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. سچویشن کس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکس فائنینس منسٹر ہیں اور ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو عالمی منظرنامہ ہے، جو سچویشن مشرق وسطیٰ کی بنی ہوئی ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سمیت پاکستان کی معیشت بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کی بھی آمد ہے. کیا دیکھتے ہیں سر، مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ کسی صورت تھمے گا یا مزید جو ہے وہ یہ طوفان میں شدت آئے گی؟ دیکھیں پاکستان کی اکانومی اس جنگ سے پہلے IMF پروگرام میں تھی اور بڑے اسٹرکٹ وہ پروگرام تھا، اور اگر وہ IMF پروگرام نہ ہو تو پاکستان تقریباً بینکرپسی کی طرف پہنچ چکا تھا اور اس کا ڈیفالٹ بھی پاسبل تھا. اور IMF نے آ کے آپ کو اسٹیبلٹی پروگرام میں جو تھا کہ آپ کی اکنامک گروتھ تو رک گئی تھی لیکن اسٹیبلٹی ضرور آئی، انفلیشن نیچے آئی، لیکن جو ریزیلینس تھی پاکستان اکانومی کی وہ ابھی نہیں بنی تھی کہ ایکسٹرنل شاک برداشت کر سکے یا انٹرنل شاک برداشت کر سکے. تو ایران کی جنگ ایک بہت بڑا ایکسٹرنل شاک ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. جی تو وہ جو ہے اس میں تیل کی قیمت نمبر 1 شاک ہے، جو جنگ سے پہلے $60-70 پر بیرل تھا، 110-120 کے درمیان چل رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ بہت ڈپینڈنٹ ہے آئل امپورٹس پہ، گیس کی امپورٹس پہ، اور انرجی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور وہ اس سے پہلے بھی ہمارا بجلی کا نظام آپ کو پتہ ہے کہ بہت مسائل تھے اس میں. پہلے بھی دنیا میں سب سے مہنگی بجلی تھی اور اب اور زیادہ مہنگی ہونے جا رہی ہے. تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے، اور اگر یہ ایران کی جنگ طول پکڑتی ہے تو خاصی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس جنگ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن سر اس ریجن کے جو دوسرے ممالک ہیں، اگر ہم بھارت کی بھی بات کریں تو سر وہاں پہ اتنی انسٹیبلٹی نہیں ہے، اور جتنی پیٹرول پرائسز یہاں پہ انکریز ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس ریجن کے دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، کیونکہ اگر آپ ہندوستان دیکھیں تو ان کے تو 500-600 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. جی. ان کی اکانومی بہت سٹرونگ ہے اور وہ برداشت کر سکتے ہیں اس قسم کا شوق. ہم جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت فریجائل ہے، بہت کمزور ہے. IMF کے سہارے کے ساتھ وہ چل رہی ہے، اور اگر اس کو دھکا کوئی لگتا ہے تو وہ بڑا خطرناک دھکا ہوتا ہے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی اس وقت ٹیکس ہیں انرجی کے اوپر ہی ہیں، بہت زیادہ ٹیکس حکومت لگا رہی ہے. جی. اور دوسری طرف سیلریڈ کلاس کے اوپر بھی بہت ٹیکس ہے، بزنس کے اوپر بھی بہت ٹیکس ہے. تو پاکستان کی اکانومی میں کوئی قوت نہیں ہے کہ یہ ان ٹیکسز میں کوئی ریلیف دے دے یا بجلی کی ریلیف دے دے. بالکل صحیح. آپ کو صرف پاسبلٹی ہے کہ آپ ریفارم کریں، جو آپ کو بڑی دیر پہلے کر دینی چاہیے تھی. اگر آج سے 4-5 سال پہلے ہم یہ ریفارمز کر لیتے کہ سرکاری اخراجات قابو میں لے آتے. ہمارے سرکاری اخراجات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہماری منسٹریز کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، بیوروکریسی بہت زیادہ کنٹرول کر رہی ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، بجلی کو، تیل کو، خوراک کو، ہر تقریباً سیکٹر میں بیوروکریسی کا رول بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور جس کو ہم ریگولیٹری برڈن کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی پاکستان کی اکانومی میں، ایکسپینشن نہیں ہو رہی، اور جابز نہیں بن رہی، اور ہماری آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ینگسٹرز بہت زیادہ ہیں، تقریباً ہمیں ہر سال 30 لاکھ نئے جابز چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوان اس ایج گروپ میں آ رہے ہیں جہاں انہیں جابز کی ضرورت ہے، لیکن اکانومی جنریٹ نہیں کر رہی کیونکہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے. اندرون ملک بھی خاصی پریشانی ہے، اور بیرون ملک کا جنگ ہے ہمارے دروازے کے اوپر، اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھتی چلی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ پلان پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے، سر ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ مشاورت سے بجٹ بھی بنایا جا رہا ہے. اس بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ سر کچھ دیگر ماہر معیشت یہ بھی کہتے ہیں کہ IMF کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جاتی ہے، سسٹم ان کا ٹھیک نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ سسٹم غلط ہے، لیکن جو بلیم ہے وہ IMF پہ کیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں IMF کا جو پروگرام ہے اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی خرچہ کرتی ہے تو وہ خرچہ زیادہ تر اس کو ٹیکسوں کے ذریعے پورا کرنا چاہیے، اور قرضوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ شرط جو ہے اس کو ہم پرائمری سرپلس کہتے ہیں، یعنی کہ اخراجات سے آپ کے ریونیوز جو ہیں، ٹیکس ریونیوز زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے قرضوں کو قابو میں لا سکیں اور انٹرسٹ پیمنٹ کر سکیں، جو کہ بڑی معقول ہے شرط. اب اس کو پورا کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، اور وہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو حکومت استعمال کرتی ہے کہ اپنا اخراجات بھی بڑھاتی جاتی ہے اور پھر ٹیکس بھی بڑھاتی جاتی ہے، اور سارا کا سارا وہ جو ہے وہ عوام پہ اور سیلریڈ کلاس پہ اور بزنس کلاس پہ آتا ہے. جی. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، اور جتنے آپ نے مثلاً فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تقریباً 50 منسٹریز ہیں، جبکہ ہمیں 20 سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جو ہیں وہ بند کی جا سکتی ہیں. بلکہ آپ بہت سے محکموں کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اور اکانومی کے لیے کیا کرتے ہیں، بالکل صحیح، کیا ان پہ خرچہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو ایک قسم کا یہ ریفارم جو ہے اس کو ڈاؤن سائزنگ کہتے ہیں، ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت ہے. اور ڈاؤن سائزنگ کے ساتھ ساتھ ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ بیوروکریسی نے اتنے زیادہ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی پاکستان میں بزنس جب کرنے جاتا ہے تو رولز گنجل میں پھنس جاتا ہے.
اور اس لیے پاکستان انویسٹمنٹ کے لائق نہیں ہے. اوپر سے بجلی سب سے مہنگی ہے, اوپر سے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. تو پھر انویسٹمنٹ اگر نہیں ہوگی تو اکنامک گروتھ نہیں ہوگی, جابس نہیں بنیں گی. سو ایک بہت ویشس سرکل ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت ایک تو آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ گروتھ کے لیے انویسٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کو سفارتی محاذ پہ بہت سی کامیابیاں مل رہی ہیں, سر کیا اس کے امرات معاشی میدان میں نظر آئیں گے؟ کیونکہ عام عوام یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ جو یہ سفارتی میدان میں کامیابی ہے, جو اس کے ثمرات ہیں, چلیں زیادہ نہیں لیکن اس کا تھوڑا سا فائدہ تو عوام کو بھی پہنچے. جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہماری اکانومی ٹھیک ہو جی اور اسٹرانگ ہو تو ہماری ڈیفنس بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہماری جو پوزیشن ہے, اب ہم یہ میڈیشن کر رہے ہیں, اگر ہمیں اتنا ہمارے پہ پریشر نہ ہو کہ ہم نے اگلی قسط کیسے پے کرنی ہے اور IMF ہمیں قسط دے گا یا نہیں دے گا, تو ہم وہ رول جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پہ پھر IMF کا کنٹرول ہے, اور IMF پہ آپ کو پتہ ہے امریکہ بھی کنٹرول کرتا ہے, یورپ بھی کنٹرول کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ہماری اکانومی جو ہے یہ ہمیں خود ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر یہ ہم ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں, اخراجات کم کرتے ہیں اور ڈی ریگولیشن کرتے ہیں تاکہ بزنس چلنی شروع ہوں. اور بجلی کے نظام کو ہمیں دیکھیں, یہ آج سے 30 سال پہلے پروگرام بنا تھا کہ ایک کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ بنے گی پاکستان میں, جی تو وہ نہیں بنی. اور وہ ابھی بھی بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. منسٹری آف پاور جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا نرخ ہوں گے اور کس کو کتنی بجلی دینی ہے, سولر بنے گی نہیں بنے گی, ڈیم بنے گے نہیں بنے گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مارکیٹ پہ بالکل نہیں ہیں, اور ہمیں اس کو کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ بنانی چاہیے اور جلدی سے جلدی بنانی چاہیے تاکہ بجلی سستی ہو سکے. کیونکہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ اکانومی کو نہیں چلا سکتے. یہ تو اب ثابت ہو گیا. 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس نے اکانومی کو چلنے سے روکا ہے, رکاوٹیں زیادہ ڈالی ہیں اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو خراب کیا ہے. بالکل صحیح. بہتری کی طرف نہیں ہم جا سکے. سو آئی تھنک کہ یہ ریفارمز اب کرنی ناگزیر ہیں, اور جتنی جلدی ہم کر لیں گے بجلی کے میں, اور یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں یہ بہت نقصان پہنچا رہی ہیں, ان کی پرائیویٹائزیشن اور رولز اینڈ ریگولیشن جو انویسٹمنٹ نہیں ہونے دیتے, وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہمیں ختم کرنے پڑتے. ٹھیک ہے, یعنی ریفارمز لانا اب ناگزیر ہو چکا ہے. سر آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گی, جو آنے والا بجٹ ہے کیا عوام اس سے امیدیں رکھیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے؟ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پچھلے سال کا بجٹ تھا اس سے 15-20% یہ اور بڑا ہو جائے گا. 15-20% اور ٹیکسز لگ جائیں گے, کوئی ریفارم نہیں ہوگی, کوئی ریلیف نہیں ملے گی. بس یہ دعا کریں کہ جنگ جو ہے ایران اور امریکہ کی یہ ختم ہو جائے, اور اس کی وجہ سے شاید کچھ پاکستان کو فائدہ ہو. یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, یہ جو جنگ ہے جس کو رکوانے کے لیے, جس کی میڈیشن پاکستان بڑے بھرپور انداز سے کر رہا ہے, پاکستان بھرپور سفارت کاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس جنگ سے نہ صرف مشرق وسطیٰ, نہ صرف ایران, امریکہ, بلکہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, اور ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. اب ایک نیا بجٹ آنے جا رہا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس بجٹ سے کچھ اچھی امیدیں نہیں ہیں. وہ عوام جو پہلے سے پریشان ہے, وہ عوام ابھی سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آنے والے بجٹ میں پتہ نہیں کون سے مزید ٹیکسز جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے اس کو بند کیا ہوا ہے, جو اس کا بلاکٹ لگا رکھا ہے, اس سے بھی پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. پیٹرول پرائسز انکریز ہو رہی ہیں ہر دوسرے ہفتے کے بعد. پاکستان کی اگر ہم ٹو بی اسپیسیفک بات کریں تو پاکستانی عوام جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پرائسز کتنی زیادہ
इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसके बाद ये भी कि बिल्कुल ईद की आमद है और ईद से पहले हमने देखा है कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होने से अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं उसमें भी होशरुबा इजाफा हो गया है और जो कुव्वत ख़रीद है वो आम आवाम की वो पहले से कहीं ज़्यादा कम होती नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान इसीलिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है इस जंग को रुकवाने में, और इसी सिलसिले में हमने देखा है कि फील्ड मार्शल साहब भी ईरान पहुँच चुके हैं। उम्मीद करते हैं और ख़ासी अच्छी हमारे पैनल को भी उम्मीदें थी, ऑप्टिमिस्टिक थे सारे, कि हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड राउंड पाकिस्तान में होगा और इस जंग को रुकवाने का जो सहरा है और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग ज़रूर लाएंगी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।